إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین میں ہمارے لیے ہر طرح کے حالات اور مسائل میں رہنمائیاں بھی دی ہیں. جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی مسائل ہوں، ان میں صحیح راستے کی رہنمائی بھی اس دین میں موجود ہے. ظاہر سی بات ہے کہ رہنمائی کا جب علم ہوگا، معلومات ہوگی، اسی وقت حالات سے ایک بندہ نکل سکے گا. ہمارے سلف اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ فتنوں سے نکلنے کے لیے ضروری یہ ہے، مختلف قسم کے مشکل حالات سے بچ نکلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی کے پاس اس کا علم ہو. علم نہیں ہوگا تو فتنوں میں پھنس جائے گا، فتنوں کے دلدل میں دھس جائے گا، نکل نہیں سکے گا. اور ہم یہ جانتے ہیں، عمومی طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کثرت کے ساتھ فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی. کثرت کے ساتھ فتنے آئیں گے، کثرت کے ساتھ. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے چٹائی ہے، آپ چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، چٹائی کی تیلیاں ہیں،
کتنی تیلیوں کے ساتھ کوئی چٹائی تیار ہوتی ہے، ایسے ہی کثرت کے ساتھ فتنے ہوں گے اور پے در پے آئیں گے، پے در پے، جیسے کوئی زنجیر ہو، اس کی بہت ساری کڑیاں ہوں، ایک ایک کڑی جیسے نکلتی ہو اور دوسری کڑی اس کے ساتھ اترتی ہو، ایسے ہی ایک فتنہ آیا، دوسرا فتنہ آئے گا، تیسرا فتنہ آئے گا۔ ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے کے فتنے کے مقابل میں خطرناک اور ہلاکت خیز ہوگا۔ آدمی دیکھے گا تو کہے گا، جس فتنے کا اس کو سامنا ہوگا تو اس وقت یہ کہے گا کہ یہ فتنہ تو تباہ کر دے گا، یہ فتنہ تو جڑیں ہماری خط اکھاڑ دے گا۔ لیکن اس کے بعد آنے والا فتنہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہوگا، کہے گا آدمی کی کیا اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہے، یہ تو پچھلے فتنے سے بھی خطرناک ہے۔ تو ایک موٹی بات ذہن میں رہنی چاہیے، خاص طور پر فتنوں کے کثرت کے دور میں، فتنوں کی زیادتی کے پیریڈ میں، کہ فتنوں سے نجات نہیں ہے، فتنوں سے نجات نہیں ہے، فتنوں سے نجات کسی کو نہیں ہے، بچ نہیں پائے گا آدمی فتنوں سے۔ فتنوں کے حالات میں ایک مومن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح سے فتنوں کے پیریڈ میں اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ یہ اہم، جس آدمی کا نقطۂ نظر یہ بن جائے گا کہ اسے اپنے آپ کو، اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو بچانا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جنت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنانا ہے، تو وہ فتنوں میں اپنے آپ کو بچا لے گا۔ ورنہ آپ دیکھیے دین میں کتنے فتنے ہیں۔ بدعتوں کا فتنہ، بدعتوں کا فتنہ کوئی چھوٹا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ سنت کی طرف نسبت رکھنے والے لوگ، اہل سنت اور اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے لوگ، معلوم نہیں علم کی کمی کی وجہ سے کتنے بدعتوں کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے بچ پائیں گے؟ اگر ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو بدعتوں سے کیسے بچ پائیں گے؟ اب جو ہمارے بھائی آپ عزیز علم کی نسبت سے اپنے آپ کو جوڑے ہیں اور علم سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، ان کو دھیرے دھیرے خود سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنی بڑی جہالت میں، کتنے بڑے بدعتانہ عمل میں تھے۔ بھلے ہمارا شمار ان میں نہیں ہے جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بدعت کی اور بدعت کی پہچان ان کی ہے اور بدعت سے وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، یعنی وہ اس کے نسبت پر معروف ہو گئے تو انہیں بدعتی کہا جانے لگا۔ لیکن بہت سارے اعمال بدعت بندہ کرتا رہتا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ یہ بدعت کا عمل ہے، یہاں تک کہ اس کے سامنے سنت اور سلف کا منہج اور طریقہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ تو فتنوں کے حالات میں آج فتنے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا اور کہتا ہے کہ کثرت سے آج فتنے رائج ہے، اس وقت اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سنت اور علم سے اپنی نسبت رکھے اور اپنے بڑے علماء اور بڑوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، کیونکہ برکت، خیر، رحمت، بچنے کا راستہ، اور ہمارے جو ان پڑھ اور لا علم لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ہماری عوام ہے، ہماری دینی مائیں بہنیں ہیں، ان سے شبہات کے دفاع کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کے پاس علم آئے یا علم والوں سے ان کا واسطہ ہو، تاکہ جہاں جہاں شبہات اور مشکلات میں وہ گریں وہاں ان کی رہنمائی کر دی جائے۔ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، صرف یاد دلایا جاتا ہے اور اس یاد دلانے کے بعد ہمارے ذہن میں پوری تصویر گھومتی ہے۔ یہاں دیکھیے ہم کتنے بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا تھے، یا فتنے ہمیں شکار کرنے کے لیے بالکل گھات میں بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء کی وجہ سے بچا لیا، اہل علم کی وجہ سے بچا لیا، جماعتی نسبت کی بنیاد پر بچا لیا، ورنہ ہم بچ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے یہ تجربے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات کسی کے تجربے کی ہے اور آپ کو شیئر کی جاتی ہے، آپ میں ریٹ کی جاتی ہے، نہیں، ہمارے آپ کے تجربے میں یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں اور گزر رہی ہیں۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا، آپ نے بیان فرمایا تھا فتنے کثرت کے ساتھ آئیں گے، فتنوں کی پیشین گوئیاں آپ نے فرمائی، فتنوں کا تسلسل آپ نے بتایا، اور فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے کتاب و سنت کا علم، اپنے علماء سے جڑے رہنا، سلف کے منہج سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، اور اپنی جماعتی زندگی انفرادی رائے کی طرف نہیں چلے جانا۔ بعض لوگ کوئی بات کہہ دیں اور اکثریت آپ کے علماء کی کوئی بات کہتی ہے تو اکثریت جو ہمارے منہجی اور علمی اور وصولی علماء ہیں ان کو چھوڑ کر کے بعض علماء کی رائےوں کی طرف اپنے آپ کو لے جا کر کے آدمی ڈھکیل دے، تو یہ بھی خطرہ ہے، یہ بھی خطرہ ہے۔ اس لیے خطرہ ہے کہ جو اکابر ہیں، جو جمہور علماء ہیں، جو ہمارے ائمہ کبار ہیں، اگر وہ کوئی رائے رکھتے ہیں اور انہی میں سے نکل کر کے اگر کوئی شخص کوئی الگ رائے رکھتا ہے اور اس رائے کے پیچھے لوگ اگر بھاگنے لگیں گے تو پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے ان سب چیزوں کو آپ چونکہ سنجیدہ ہیں، آپ کی اکثریت نوجوانوں کی ہے، آپ دیکھیے اس کی چھوٹی سی مثال اور بہت مشہور مثال آپ میں ہر آدمی جانتا ہے، ضرور جانتا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے کوئی نہیں ہے، سب کی وفات ہو گئی، سب چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی اسی سنت کے تسلسل اور امتداد سے کہ جتنے انبیاء آئے چلے گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جتنے رسول آئے چلے گئے، آپ بھی ایک رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے۔ آپ کی دیکھیے وفات ہو گئی، وہ وفات کا حادثہ یقیناً آپ کے جانثاروں اور فداکاروں کے لیے، آپ کی محبتوں کے لیے، آپ کے جان و دل لگانے والے صحابہ کے لیے یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں تھا، بہت بڑا حادثہ تھا۔ ان کے جذبات کیا تھے؟ وہ چاہتے کیا تھے؟ ان کا لگاؤ کس بات سے تھا کہ آپ کی وفات نہیں ہونی چاہیے؟ اگر لگتا ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی تو ان کا جذباتی مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، یہ جذباتی مسئلہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ کوئی بولے نا کہ آپ کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی بات جاری تھی، ان کا بیان جاری تھا، وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، لیکن آپ آئے تو کہتے ہیں رک جاؤ عمر، نہیں رکتے ہیں، بات اپنی جاری ہے، بات لوگوں کی پسند کی جاری ہے۔ کیا لوگوں کی پسند ہے؟ کہ بات یہ ہو کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ جو صحابہ اور سب کے جذبات کی یہ بات ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ جب وہ اپنے جذبے میں تھے، ان کے حکم کی مخالفت مقصد نہیں تھا اور نہ وہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات شروع کر دی۔ جب انہوں نے اپنی بات شروع کر دی تو سارے لوگ حضرت ابوبکر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا۔ ایک وصولی بات دماغ میں ہے کہ جو ہم میں سب سے بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، فضل میں بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی بصیرت میں آگے ہے، اور وہ ہم سب میں ہمارا امام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر آپ نے امت کی امامت فرمائی، آپ نے اپنی جگہ اپنے مصلی پر حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو تو امامت کرائے سب کی۔ ان کی جب بات شروع ہوئی تو سارے کے سارے لوگ آپ کے حلقے سے جڑ گئے، آپ سے جڑ گئے، اور آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔
اس طرح کے صریح الفاظ، اس طرح کا صریح جملہ کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور عبادت کرتا رہا ہو تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ پر موت طاری ہو گئی۔ کیسے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ اس میں ریفرنس دیکھیے، اس ریفرنس کا مقصد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب اپنے بڑوں سے جڑتے ہیں تو کہیں چھوٹے غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کی برکت اور ان کی سوجھ بوجھ اور ان کی ثواب دید اور ان کی ربانی رہنمائی کی بنیاد پر قوم کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے اپنی پوری زندگی کے مرحلوں میں کب علماء کی صحیح رہنمائی اور ان کی ہدایت اور گائیڈنس مان لینے کے بعد ہم بچ گئے، اپنے بڑوں کی رہنمائی میں آ گئے تو ہم بچ گئے۔ اور جب تک چھوٹے چھوٹے لوگوں کی رائیوں اور باتوں اور ان کی گائیڈنس میں چلتے تھے تو کیا تھا؟ تباہی تھی گھروں کی، تباہی تھی معیشتوں کی، تباہی تھی آدمی کے اپنے وجود کی، سب چیزیں خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اپنی سمجھ میں اپنے جذبات کے مطابق جو بات تھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اسے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے بڑے علماء کیا کہتے ہیں، ہماری جو اصل علماء کی بنیادوں پر جماعت ہے وہ کیا کہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو کتنے خطرے تھے، بہت سارے خطرے میں ہم گھرے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس وقت کتنے فتنے آئے، آپ اپنے ہی عمر میں دیکھیے کتنے فتنے آپ نے دیکھے۔ گھر گھر جہاد کی بات ہوتی تھی، گھر گھر جہاد کی بات ہوتی تھی، یہاں تک بات پہنچائی جاتی تھی جہاد کرنا چاہیے، نوجوانوں کو غلایا جاتا تھا، نوجوانوں کو علماء سے بدزن کیا جاتا تھا، علماء کو بزدل کہہ کر کے ان سے رشتہ توڑا جاتا تھا، اور صورتحال یہ ایسی بنائی جاتی تھی کہ دین کی حفاظت، امت مسلمہ ہندیہ کی حفاظت کے لیے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ فتنہ تھا اپنے وقت کا، اور اس فتنے کو جب لوگوں نے سمجھا، ہم نے آپ نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آپ کی حفاظت فرما دی۔ ورنہ ہماری آپ کی حفاظت کتنے فتنے ایسے پیدا ہوئے، بہت سارے فتنے پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ ہر آنے والا فتنہ خطرناک ہوگا، ہر آنے والا۔ داعش کا فتنہ آیا، اللہ تعالیٰ بخشش کرے ہم سب کے فاضل جماعت کے ایک ممتاز عالم دین شیخ محمد مقیم فیضی رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے جب یہ فتنہ آیا اور تیزی سے پھیلا تو ہم سب اللہ کے فضل و توفیق کے بعد اپنے بڑے علماء کی کلیئر اور دو ٹوک داعش کے تعلق سے موقف اور کنسپٹ آ جانے کے بعد ہم لوگوں نے یہ بات شروع کی، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے اور بعد میں بھی کتنے لوگ اس رائے کے شکار ہو گئے، کتنے لوگ، کہیں تباہی آ گئی کسی پر، کسی فیملی پر، کہیں لوگ کن حادثوں کے شکار ہو گئے، کن فتنوں کے شکار ہو گئے۔ فکر و نظر کا فتنہ، موقف اور کنسپٹ کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ جب رائے کوئی غلط بن گئی تو عمل بھی غلط کھڑا ہوگا، جب رائے ہی غلط بن گئی تو پھر عمل و طریقہ غلط ہو جائے گا۔ انہوں نے مستقل کتاب بھی لکھی کہ داعش کیا ہے، یہ عالم اسلام کے سینے میں گھوپا ہوا ایک خنجر ہے، اتنا خطرناک ہے۔ لیکن آپ بتائیے، آپ دیکھیے، آپ نوجوانوں کی جماعت ہو اور اپنے بڑے نیٹ ورک میں ہو، آپ دیکھیے کتنے لوگ تھے جو اس کی حمایت میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے جھنڈا اٹھائے ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دیا، سمجھ دی، ہمارا آپ کا رشتہ اپنے علماء سے رہا، جڑا، اور ہماری سمجھ میں آئی تو ہم اس فتنے کے ہلاکت خیزیوں سے بچ گئے۔ ہم بچے، ایسے ہی نہیں بچے، ایسے ہی بہت سارے فتنے دین کے نام پر، سیاست کے نام پر روز آتے ہیں اور کثرت کے ساتھ آتے رہیں گے۔ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے لیے اللہ نے کتاب دی ہے، فتنوں سے مخرج کے لیے اللہ نے کتاب دی ہے، نبی کا طریقہ دیا ہے، علماء کی قیادت دی ہے، سلف کا منہج اور ان کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، ان کی تاریخ ہے، بدعتوں اور سنتوں کے پہچان کے لیے ہمارے پاس پیمانے ہیں۔
ان چیزوں کو آدمی دیکھتا رہے گا، جوڑے رہے گا اپنے آپ کو، تو بچتا رہے گا۔ کہیں بھی کوئی مسلمان کبھی بھی غلطیوں سے بچ نہیں سکتا، کبھی بھی فتنوں سے بچ نہیں سکتا۔ فتنوں سے کیسے بچے گا؟ فتنوں میں پڑا، فتنوں نے گھیرا آگے پیچھے، اس کو اس کے علم نے بچا لیا، اس کی قیادت نے اسے بچا لیا، اس کے منہج نے اسے بچا لیا، کتاب و سنت سے گہرا رشتہ اور علم رکھنے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ آج بھی بہت سارے فتنے آ رہے ہیں مسلمانوں کے مسئلوں کے حل کرنے کے لیے۔ مسلمانوں پر مشتمل سیاسی فرنٹ بھی بنائے جا رہے ہیں، اور جذباتی ایسے ہی، جیسے ہمارے مسئلوں کو کوئی اٹھاتا ہو تو ایسا لگتا ہے نا کہ ہمارا قائد ہے، ہمارا یہ ملی رہنما ہے، یہ تنظیم ہمارے مسئلوں کے لیے سب سے ٹھوس اور سب سے مضبوط تنظیم ہے اور آواز ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کے سپورٹ میں کھڑے ہونا، یہ ہمارے اوپر وقت کا تقاضا ہے۔ بات ہے جذباتی، جیسے آپ کو بتایا کہ اس سے بڑے جذبات کی اور خواہش کی بات کیا تھی کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، کوئی ہمیں یہ کہے، لیکن سچائی کو کبھی جذبات سے بدلا نہیں جا سکتا۔ سچائی کے طریقوں کے بغیر ہم جذبات سے کسی ٹارگیٹ کو نہیں پا سکتے۔ ہمارے بزرگوں کی حالت دیکھیے، ان کے تجربے دیکھیے، ملک کی سیاست میں ان کی رہنمائی دیکھیے۔ ملک میں مسلمانوں کے نام پر مسلم سیاسی تنظیموں کا قیام، یہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ اور مسلمانوں کے مسئلے جو ملی سطح کے ہیں، ملی سطح کے جو مسلمانوں کے مسئلے ہیں، ہم کتنی بڑی تعداد میں ہیں یہاں، اور اس میں کتنے بٹوارے ہیں، پھر کتنے گروپ ہیں، انہی میں سے کوئی مسلم پولیٹیکل پارٹی نکلے گی تو وہ کتنا پرسنٹیج اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کے جائے گی، یہ علاوہ ٹوٹ پھوٹ بٹوارا ہو کر کے اپنے آپ کو کمزور کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں بھی نوجوانوں کا شعور، دینی سمجھ ان کی بیدار ہونی چاہیے۔ ملک میں سیاست الگ رخ پر جا رہی ہے ملک میں الگ رخ پر سیاست۔ ایسے حالات میں ہم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ ہمیں سنجیدہ ہو کر کے اس پہلو پر بات کرنی ہے، اس پہلو پر کام کرنا ہے، اور مسلمہ اٹل جو حقیقتیں ہیں ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مسلمہ چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ مسلمہ چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم مصلحتوں کا وہ راستہ اختیار کریں جو مصلحتوں کا راستہ دین کی روشنی میں ہمارے لیے ہمارے علماء طے کر کے ہمیں بتاتے ہو۔ یہ ہے مسلمہ مسئلہ۔ اگر ہمارے علماء یہ کہتے ہوں ذمہ داری کے ساتھ یہ احتجاج کا وقت ہے، یہ ہنگامے کا وقت ہے، بات منوانے کا وقت ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اصل ہماری لیڈرشپ جو ہے، اصل ہماری قیادت جو ہے، جس کا ٹارگیٹ ہے اصل میں ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، اس کی مخالفت کر کے ہم اپنا دین و ایمان نہیں بچا سکتے۔ حکومتوں کی مخالفتوں سے، حکومتوں کے خلاف احتجاجات سے کون سی دنیا کی ہماری حفاظت اور دین کی حفاظت ہونے والی ہے؟ نہیں ہونے والی ہے۔ موجودہ حالات میں راستہ ہمارا نہیں ہے، اور اگر کسی پوائنٹ اور کسی موقع پر ایسی ضرورت پڑے گی تو آپ کو بتایا جائے گا، آپ کے بڑے آپ کو بتائیں گے، قبل اس کے کہ آپ ان کی گائیڈنس میں پورے طور پر رکھیں۔ آپ کہیں اور جمپ لگا دیں گے، اگر اور کہیں اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، جوائنٹ کر لیں گے، تو خطرے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، خطرے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے معاملات میں رہیے، اپنے کاروبار میں رہیے، ہم اپنے میدان میں، آپ اپنے میدان میں رہیں، دین اور ایمان کی ہر جگہ فکر کریں، کتاب اللہ سے جڑیں، دین کی مجلسوں سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، اجتماعی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ یہ اجتماعی نظام کی برکت جو ہے یہ آپ کے لیے کیا کرے گی؟ ہمارے لیے دفاع کر دے گی، خطروں کا دفاع ہوگا اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جماعت جو ہے، جماعت
جماعتی زندگی جینے سے ہوتا کیا ہے؟ جماعتی زندگی جینے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے خطرات جو آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں ان کا ڈیفینس ہو جائے، دفاع ہوتا ہے۔ اتنے سارے لوگ اگر اپنے ایک بھائی کو بچانے کے لیے کھڑے ہو تو دفاع ہوگا، دفاع ہو جائے گا، بچت ہو جائے گی۔ اور اگر سب اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے آپ کو بلند کرنے کی راہ پر چلے جائیں گے تو کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ آپ نے فرمایا یہ رحمت کا ذریعہ ہے ایک رہنا، اور ایسے ہی عذاب کا ذریعہ ہے، یہ عذاب کی بنیاد ہے آدمی کو الگ الگ ہو جانا۔ ایک رائے رہو، ہمیں میں سے کوئی نکل کر کے جائے گا کہے گا کہ نہیں فلاں پارٹی کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ وہ ہمارے ملی مسائل کی نمائندہ ہے۔ ملی مسائل کی نمائندگی کی بات طے کرنے کے لیے ملی قیادتیں مہارت رکھتی ہے، ایکسپرٹ ہے وہ، ایکسپرٹ نہیں ہے وہ، ایکسپرٹ نہیں ہے وہ، یہ طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایسے حالات میں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے کتنے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے۔ آج دنیا میں ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کون کس کے پیچھے ہے، کون کس کے پیچھے ہے، کون کس کو آگے لے جا کر کے اپنی سیاستیں اور اپنے مفاد اور اپنے ٹارگیٹ حاصل کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ لگانا مشکل، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے بہت زیادہ پتہ لگانے کی کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمیں ایسے حالات میں یہ پتہ لگانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہمارے دین میں ہمارے دینی قیادتیں ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے بیچ میں اٹھنے والی تحریکات چاہے وہ جس سطح کی ہوں، پولیٹیکل تحریکات بھی اب یہ سمجھ رہی ہیں کہ علماء کی تائید کے بغیر جماعتوں کی تائید حاصل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ اب لوگ ایسے ہی کھل کر کے دو چار کی طرح بات کرنے لگے جیسے ہمارے سلف نے کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی وفات نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، آپ کی موت ہو گئی۔ یعنی اس میں دیکھیے صراحت کتنی ہے، آپ کی موت ہو چکی اور اللہ دو موتیں نہیں جمع کرے گا۔ ابھی ایک موت ہوئی ہے، پھر بعد میں آپ زندہ ہو کے آئیں گے، پھر آپ کی موت ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی، اور دلیل دیا اہل علم کے ہاں آپ کو دلیل ملے گی، آپ کو اطمینان ملے گا۔ دلیل کیا دے دیا؟ کتنے نبی آئے ہیں ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کم سے کم کثرت سے نبی آئے، کچھ نبیوں کا ذکر آیا، کثرت کے ساتھ نبیوں کا عمومی ذکر آیا۔ کوئی موجود ہے؟ کوئی موجود ہیں؟ ان کے سامنے بھی یہ صورتحال تھی کہ اللہ نے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو اس کے بعد صورتحال پوری صاف ہو گئی۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ جیسے آج ابھی ہمیں علم ہوا جب حضرت ابوبکر نے اس آیت کی ہمارے بیچ میں تلاوت کی، جب اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا، اس آیت کو ریفرنس جب دیا، تب کہتے ہیں ابھی ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہمیں معلوم پڑا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں آیت موجود ہے۔ آپ سوچئے ایسے ہی ہوتا ہے، آپ سوچئے اگر ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ ایسا کیسے نہیں ہوگا۔ ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں، جب ہم دلیلوں سے آشنا ہوتے ہیں، جب دلیلیں ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سینہ، ہمارا دل و دماغ کھل گیا، ایسا لگتا ہے کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد ہمارے علم میں اتنی اہم چیز تھی ہی نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے عام زندگی میں، اور اسی لیے یہ تسلسل کے ساتھ باقی رکھنا ضروری ہے۔ میں یہ کہوں گا ہمارے سلف یہ کہتے تھے ہم میں ہر آدمی یہ سمجھے چھوٹا بڑا، آپ ہم سے کچھ ایسے بھی بھائی ہوں گے جو آپ بہتر ہیں، اکثر ہم سے بہتر ہیں، آپ سب ہم سے بہتر ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم سب علم کے جتنا محتاج ہیں اتنا کھانے پینے کے محتاج نہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں علم کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت ہے؟ اکثر بھائی بتاؤ
کیا آپ کے پاس وقت ہے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی مجلسیں اٹینڈ کرنے کے لیے؟ بہت سارے ہمارے نیٹ ورک ہیں، ہمارے کانٹیکٹ ہیں بہت سارے لوگوں سے. کیا ہمارے علماء سے ہماری اپنے دین، ایمان اور فتنوں کے ماحول میں رہنمائی کے لیے جڑے رہنے کا وقت ہے؟ ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں؟ پوچھ لے، یہ صورتحال ہے، یہ گروپ ہے، یہ نیٹ ورک ہے، ہمیں کسی نہ کسی اعتبار سے جوڑنا چاہتا ہے. ہمارا جڑنا صحیح ہے، ہمارے ملک کی مصلحت میں ہے، ہمارے دین کی مصلحت میں ہے، کمیونٹی کی مصلحت میں ہے، جماعت کی مصلحت میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے. ہمارا ایسا سوچنا ہے. ہم بہت ایکسپرٹ ہیں، لیکن اصل ایکسپرٹ وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلی ترجیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترجیح کو دے. کہ آپ فرماتے ہیں جیسے سنت، دین پر جمے رہنا ہے، دین پر جمے رہنا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے صحابہ ایک موقع پر آپ کی نصیحت سننے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ کسی جانے والی کی یہ نصیحت ہے، کسی جانے والی کی یہ بات ہے، رخصت ہونے والی کی بات ہے. رخصتی کے وقت باتیں بڑی اہم اور بنیادی بتائی جاتی ہے. تو آپ اس موقع پر ہمیں اور کچھ بنیادی باتیں بتائیں. تو آپ نے فرمایا میرے بعد بہت جلدی تم بڑا اختلاف دیکھو گے، کثرت سے اختلاف دیکھو گے. آپ نے نصیحت فرمائی فعلیکم بسنتی، سب سے بڑا فتنہ اختلاف کا آئے گا، بدعتیں آئیں گی. اس فتنے سے کیسے بچو گے؟ اس فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت کی پیروی. سنت جب بھی کوئی نئی بات لے کر کے آئے اور جب بھی کوئی نئی بات سماج میں، کمیونٹی میں، عام لوگوں میں جڑیں بنانے لگے تو دیکھو سنت کیا ہے، سنت کیا ہے اور تمہارے خلفاء کی سنت کیا ہے. ایسا دیکھنا بچ جاؤ گے. خبردار آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، اس کا مطلب ہے تم پر فرض ہے کہ سنت پکڑ لینا. کتنے بھائی ہمارے ہیں کہیں سے بھی اپنی نسبت اور تعلق رکھتے ہیں، جب بھی اپنے بھائیوں میں، اپنے نبی کی امت میں کوئی اختلاف دیکھتے ہیں تو کیا انہیں اپنے نبی کی وصیت یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا جب بھی اختلاف دیکھنا تو سنت کے ساتھ لپٹ جانا. سنت، کیونکہ بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، بدعت کی بات جذباتی ہوگی. جذباتی باتیں، آج دیوانے ہیں کتنے لوگ، کتنے گنپتی کے دیوانے ہیں. چمک دھمک، خوبصورتی اور اس کا جیسا بھی ملمہ سازی اور حسن کیسا تیار کرتے ہو اپنے معبود کے حساب سے، اور اس کے لیے کتنی ان کے اندر محبت اور دیوانگی ہے. یہ جذباتی باتیں، یہ جذباتی باتیں ہیں. ایسے ہی جو چیزیں غلط ہوتی ہیں، غلط اور باطل ہوتی ہیں، بڑی کشش ہوتی ہے، اس میں بڑی کشش ہوتی ہے. کل کوئی بھائی کہہ رہا تھا کہ جن علاقوں میں گنپتی کا رواج نہیں تھا، ملک کے ان علاقوں میں بھی گنپتی کا تہوار کثرت کے ساتھ منایا جائے گا، گھر گھر گنپتی. تو ایسے ہی بدعتیں جب پھیلتی ہیں تو ایسے ہی ان کا اثر و رسوخ شیطان ان کے پیچھے ہوتا ہے. اور ایک مومن کو کیا نصیحت ہے؟ وصیت ہے اس کے نبی کی، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب بھی کہیں کوئی چیز دیکھنا اختلاف تو سنت ڈھونڈنا. سنت ڈھونڈنا. کبھی بہت سارے نوازل ہوتے ہیں، پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہوتی ہے اپنے علماء کی جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جیسے انبیاء سب سے زیادہ مہربان تھے اپنی امتوں کے لیے، ایسے ہی علماء مہربان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے وہ سب سے زیادہ مہربان ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ امت کے بھلائی اور مفاد کی رہنمائی نہ کریں. ہو سکتا ہے ہم نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ نہ کریں، لیکن ہمارے اہل علم بھائی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اس اصول کی بنیاد پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا وارث بنایا ہو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ رہنمائی نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے، ہم دیکھیں کہ ہم اپنے علماء سے اور اپنے بڑے کبار علماء سے کتنے جڑے ہیں. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم،
اور مسئلے جو ہیں جب بھی کہیں مسئلہ کوئی پیدا ہو تو کہاں لے جاؤ وہاں جہاں آپ کے بڑے ہیں، جہاں آپ کا مرکز ہے، وہاں جائے آپ کا مسئلہ۔ ایمانداری جب ہوتی ہے، جذباتیت نہیں ہوتی، منمانی نہیں ہوتا، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنایا، اس لشکر میں ایک انصاری صحابی کو امیر بنایا۔ یہ لشکر جہادی لشکر تھا، کسی مہم پر آپ نے بھیجا تھا۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا لکڑیاں جمع کرو، انہوں نے آزمانا چاہا اپنے سپاہیوں کو، اپنے مجاہدین کو، لکڑیاں جمع کروا لیا، لکڑیاں جمع کرا لیا۔ یہ باتیں صرف یاد دہانی کے لیے کہی جاتی ہیں کہ سوچو تو، ہم سوچیں تو کہ وہ کیسے تھے، اور ہم جو مختلف رائوں کے شکار ہو گئے تو ہم کیوں ایسا ہو گئے۔ دیکھیے لکڑیاں جمع کر لی گئی، اس کے بعد انہوں نے کہا لشکر کے جو سپہ سالار تھے، امیر لشکر تھے، انہوں نے کہا آگ لگا دو اس میں۔ اب وہ لکڑیوں کا بھنڈار آگ جب لگا دی گئی تو جلنے لگا، شعلہ بار ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کودو اس میں، اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کودو اس میں۔ حدیث میں آتا ہے لوگوں نے ارادہ بنا لیا کودنے کے لیے، تب تک ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے رکو، آگ کے اس بڑے جلتے ہوئے الاؤ میں مت کودو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں پوچھیں گے کہ ایسا معاملہ پیش آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے دل اچھے تھے، صاف تھے، اپنے سب سے عظیم امت کے امام اور نبی اور رسول کے پاس مسئلے کی بات آ گئی، سب خاموش ہو گئے۔ پیارے نبی کے پاس مسئلہ پہنچ گیا، وہ آگ کا الاؤ ختم، وہ حکم ختم، وہ ارادے ختم، اب یہ کہ آپ کیا فرماتے ہیں ایسے حالات میں ہمیں وہ کرنا ہے، وہ کرنا رہے گا۔ اگر ایسا آئے، کہیں ہمارے سامنا ایسا ہو، آپ کے پاس جب آئے اور مسئلہ آپ کے پاس جب پوچھا گیا تو آپ نے تائید کی اس نوجوان کی، کیوں سب سے بڑے کے پاس مسئلہ چلا گیا، روئے زمین پر سب سے بڑے کے پاس مسئلہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم لوگ آگ میں کود گئے ہوتے تو آگے ہی میں رہتے۔ بڑے کے پاس جب مسئلہ جاتا ہے تو بڑی رہنمائی، ہمیں بڑی ٹھوس اور بڑی بنیادی رہنمائی ملتی ہے۔ ہم بہت سارے مسائل میں ایسے الجھتے رہتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، لوگ شبہات پھیلانے رکھتے ہیں، لوگ ہماری مصلحتوں کو ہمارے جذبات سے جوڑ کر کے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خطرناک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین فتنوں کے اس کثرت کے ساتھ، فتنوں کے اس دور میں ہمیں علم سے جڑے رہنے کی توفیق دے، علماء سے جڑے رہنے کی توفیق دے، منہج سلف سے جڑے رہنے کی توفیق دے، اور اپنے علماء کی رہنمائی میں رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو مسلک سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔